ہم رابطہ کریں گے ایک معروف تھنک ٹینک سے وابستہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر خلیل احمد، جو معروف تجزیہ نگار اخبارات میں ان کے مضامین بھی شائع ہوتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ وہ ہمیں جوائن کریں گے اور ہم ان سے ان کا تجزیہ حاصل کریں گے کہ افغانستان کی صورتحال 2010 میں کیسی رہے گی اور اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. ناظرین، افغانستان کی صورتحال 2009 میں افغانستان میں کیا حالات پیدا ہوئے، 2010 میں کیسے حالات پیدا ہوں گے اور پاکستان پر ان کا کیا اثر ہوگا، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں الٹرنیٹ سولوشن انسٹیٹیوٹ، ایک ریسرچ تھنک ٹینک ہے، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر خلیل احمد. ویلکم ٹو دا پروگرام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں 2009 یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور اتحادی افواج کے لیے انتہائی خونریز سال ثابت ہوا، اور اس کے علاوہ جو 2010 ہے جس میں 30,000 نئے فوجی بھی امریکہ کی طرف سے بھجوائے جا رہے ہیں، تو 2010 افغانستان میں کیا ہوگا اور اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ لیکن ان سے بات یہ ہے کہ کی بات ہوتی رہی ہے، پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، اس پہ کافی اختلاف بھی موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان سے چلے جانا چاہیے، کچھ کا کہنا ہے افغانستان سے نہیں جانا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سوال ہے، اور اس سے زیادہ بڑا سوال جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ عالمی دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ فرض کریں امریکہ افغانستان سے چلا جاتا ہے یا فرض کریں نہیں جاتا ہے، کیا عالمی دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ یا اس کو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فرض کریں امریکہ افغانستان سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد کیا حالات ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ عالمی دہشت گردی میں اس سے کمی آئے گی، بلکہ اس سے زیادہ استحکام ملے گا، زیادہ مضبوط ہوگی، زیادہ تقویت پہنچے گی اسے. کیونکہ ہم اصل میں ایک تھوڑا سا یہاں ایک کنفیوژن موجود ہے لوگوں میں، اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جیسے ویتنام اور امریکہ کی جنگ تھی، اس میں امریکہ کو شکست ہوئی گی، روس میں افغانستان آیا، روس کو شکست ہوئی اور اسے واپس جانا پڑا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگیں مختلف نوعیت کی تھیں، ان کے محرکات مختلف تھے. آج جو ہو رہی ہے 9/11 کے بعد جو جنگ شروع ہوئی ہے، اور اس حوالے سے امریکہ اور نیٹو کی افواج افغانستان میں موجود ہیں، یہ بالکل مختلف جنگ ہے. یہ جنگ اس نوعیت کی نہیں ہے، یہ روایتی جنگوں کی طرح نہیں ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے ہونی چاہیے اور کس طرح ہونی چاہیے. اب اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی سوال وہی رہے گا. فرض کر لیتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ رہتا ہے، جی کیا اس سے عالمی دہشت گردی ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا اسے کیا جنگی حکمت عملی اختیار کرنی؟ جی، اگر رہے، اگر لانگ ٹرم پریزنس اپنی رکھے امریکہ، تو پھر کیا آپ کے نزدیک کیا منظر نامہ ابھرے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس سے حالات میں یقیناً بہتری آئے گی، اور جو دہشت گردی ہے اس میں کمی آئے گی. اور دہشت گردی کو کنٹین کرنے کا ابھی تک صرف میں سمجھتا ہوں یہی ایک طریقہ موجود ہے کہ صرف امریکہ نہیں بلکہ نیٹو کی افواج اور دوسرے ممالک کی افواج بھی وہاں پہ موجود رہی، اور اس چیز کا سمجھ لیں ایک طرح سے دہشت گردی کا پورا کلا کما کیا جائے. یہ ضروری ہے. اس کے اگر ہم یہ کہتے رہیں گے کہ جی اس کے نقصانات پاکستان کو ہوں گے، پاکستان کو اس کے نقصانات نہیں ہوں گے. پاکستان کو اس صورت میں زیادہ نقصان ہوگا جب امریکہ اور نیٹو کی افواج افغانستان سے چلی جاتی ہیں. اس صورت میں پاکستان پہ بہت زیادہ برے اثرات ہوں گے. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج کی جگہ UNO کی کوئی اس طرح کی فوج بنا لی جائے، وہ وہاں پہ آ جائے، یہ دوسری صورتحال ہو سکتی ہے. سوال پھر وہی ہے کہ عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ کس طرح کی جائے گی، اور یقیناً پاکستان اس جنگ میں ایک پارٹنر ہے. جی، آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا، اس کے کاؤنٹر دلیل یہ دی جاتی ہے عام طور پر میڈیا میں یا انٹلیکچوئلز کی طرف سے کہ اس خطے میں دہشت گردی انتہا پسندی نہیں تھی. امریکہ اور اس کی حامی جو طاقتیں ہیں، برٹش اور نیٹو الائز جو ہیں، جب وہ افغانستان میں آتے ہیں تو اس کے بعد اس ایریے میں، اس ریجن میں انتہا پسندی کو فروغ ملتا ہے، اور اس کا نتیجہ پاکستان نے بھی دیکھا، اور افغانستان کے اندر بھی بہت سی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. تو کیا یہ دلیل آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی وزن ہے کہ امریکہ کے آنے کے بعد جذبات مشتعل ہوئے ہیں، ڈرون حملوں سے، امریکہ کی کارروائیوں سے، بے گناہ شہریوں کے مارے جانے سے، تو کیا اس فیکٹر کو ہم نظر انداز کر دیں؟ نہیں سر، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک غلط دلیل ہے. اصل میں دیکھا جائے تو 9/11 کا واقعہ ہے وہ خود ایک سمجھنے دہشت گردی کا ایک بہت بڑی علامت ہے، جس کے بعد یہ سمجھنے کہ عالمی جو ایک دہشت گردی ہے یا عالمی دہشت گردی ہے اس کے خلاف اس طرح کی جنگ شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے اس طرح کی جنگ موجود نہیں تھی. اگر عراق کی جنگ کا ہم کہتے ہیں، کویت کی
जंग का हम कहते हैं ये मुख्तलिफ नौइयत की जंगें थी। आज की जो जंग है ये बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की है। 9/11 का वाकया जो है समझ में, उसके बाद जो जंग हो रही है ये बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की है। इसको हम इस दलील के साथ में जोड़ते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि भी क्योंकि मतलब है कि 9/11 का वाकया असल में मतलब वजूहात में से नहीं बल्कि में से है, उनका ख्याल गलत है। दहशतगर्दी की बहुत बड़ी अलामत 9/11 का वाकया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका, लेकिन अमेरिका तो यहां से भागने के चक्कर में है। अभी एक आध दिन पहले 8 CIA के एजेंट मारे गए खुदकुश हमले में, इसके अलावा कनाडा के 5 सिपाही मारे गए। तो अमेरिका जो है वो तो उसकी डोमेस्टिक जो उसकी दाखिली सियासत है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। और चुनाचे आप कुछ जानते हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा ने जुलाई 2011 में इनखलाग का टाइम टेबल भी दे दिया। तो इन हालात में अमेरिका तो यहां से जाने के चक्कर में है, फिर क्या होगा? नहीं ठीक है, आप भी अभी भी कुछ दिन मतलब कुछ अर्सा पहले तक, अभी जब ओबामा के आने के बाद जो हुकूमत अमेरिका में बनी थी उसके बाद कहा जा रहा था कि अमेरिका वापस चला जाएगा उनके, लेकिन ये कि आप देखें उनकी पॉलिसी जो आई है इसमें वापस जाने का नहीं है। एक बड़ा तवील फ्रेमवर्क है जिसमें जाके वापसी शुरू होती है, लेकिन ये कि उस अर्से के दौरान क्या होता है, वो वापसी इसी तरह होगी नहीं होगी, इस फ्रेमवर्क के मुताबिक अमेरिका के अपने दाखिली उनकी हालात क्या होंगे। जैसा आपने कहा कि वहाँ के अवाम का, वहाँ के लोगों का कितना दबाव होगा हुकूमत पर, मतलब अफगानिस्तान से उनकी फौजों की वापसी हो, ये बाद हम देखने वाली बातें हैं। ये सिर्फ अभी गेस वर्क हो सकता है। लेकिन डोमेस्टिक प्रेशर तो बहुत है ओबामा इंतजामिया पे, और नेटो अलाइज की तरफ से भी अमेरिका को जो हस्बे मिकदार हस्बे तादाद जो सिपाही ट्रूप्स मांगे गए हैं वो नेटो अलाइज भी नहीं दे रहे। तो इन हालात में ये जो ऑपरेशन चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ये कोई इतना मजबूती से तो नहीं चल रहा। इसमें तो एक सर्ज देने के बाद वो इनखला की बातें कर रहे हैं। तो इन हालात में अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? अफगानिस्तान का मुस्तकबिल तो देखें, इन सब फिर वही बात है कि अमेरिका और नेटो के जो ममालिक हैं उनकी पॉलिसी क्या तय होती है, किस तरह उनका झुकाव होता है। वो दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग को अफगानिस्तान में रहकर लड़ना चाहते हैं, वहां से निकल कर लड़ना चाहते हैं, किस तरह होगा। लेकिन अगर फर्ज करें हम कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो की अफवाह चली जाती हैं तो अफगानिस्तान के हालात बहुत बुरे होंगे। जो मतलब ये कि अगर से अभी भी इतने अच्छे नहीं कहे जा सकते, लेकिन इस सूरत में तो बिल्कुल ही समझ में वहां पे कुछ भी कोई हुकूमत नाम की, किसी इदारे नाम की कोई भी चीज नहीं रहेगी। और बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं खाना जंगी की सूरत वो बन जाएगी। और इसमें फिर समझ लें कि पाकिस्तान के हवाले से मतलब ये क्या वहां पे हालात बनते हैं, पाकिस्तान का रवैया उसकी तरफ क्या होता है, पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह डील करना चाहती है उन हालात को। क्योंकि यकीन बड़ा पोरोस किस्म का है, बहुत ही मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का उन हालात में क्या होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे भी इसके बहुत ज्यादा मनफी असरात होंगे। तो सवाल फिर भी वही रहेगा कि ठीक है अमेरिका और नेटो की अफवाज वहां से चली जाती हैं, लेकिन उसके बाद उनकी क्या हिकमत अमली बनती है, क्योंकि यकीनन वो ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म नहीं करेंगी। हो सकता है वो किसी और तरह अफगानिस्तान की मकामी हुकूमत को मजबूत करें, यूएनओ की कोई अफवाज पे आ जाएं या और कोई सूरत बने, लेकिन ये जंग मेरा ख्याल नहीं रुकेगी। क्योंकि वो भी जानते हैं और इस बात का पूरा एहसास अमेरिका और नेटो ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में मौजूद है कि साल में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जाए और इसको पूरी तरह खत्म किया जाए। अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक अफगानिस्तान छोड़ देते हैं तो उससे एक बाज हल्के ये कहते हैं कि तालिबान कामयाब हो जाएंगे, कुछ अरसे जो इन फाइट चलती रहेगी, खाना जंगी रहेगी, उसके बाद तालिबान कामयाब होकर एक मजबूत इस्लामी हुकूमत बना लेंगे जो पाकिस्तान के लिए फ्रेंडली होगी। तो एक सिनेरियो तो ये तो बड़ा खुशनुमा सिनेरियो है, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी नहीं देखिए आप, लेकिन ये कि पाकिस्तान की हुकूमत है, क्योंकि मतलब जिस तरह के भी यहाँ पे 73 का आइन मौजूद है और इसके मुताबिक हुकूमत चल रही है, जमहूरी हुकूमत है, पार्लिमानी निजाम में हुकूमत है, इसके जो मसाइल मौजूद हैं वो अलहदा हैं। लेकिन यकीनन अफगानिस्तान में अगर तालिबान की हुकूमत बन जाती है तो पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, किसी भी सूरत अच्छे नहीं हो सकते। ये तो हमें भूल जाना चाहिए और हम पहले भी जानते हैं। लेकिन माजी में तालिबान और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आपकी आवाजी मेन सबसे हमारा सवाल कीजिएगा। जी मेरा सवाल ये है कि माजी में तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बड़े खुशगवार रहे हैं, तो मुस्तकबिल में अगर तालिबान इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ताल्लुकात में कशीदगी की क्या वजह हो सकती है? नहीं मेरा ख्याल है कि पहले भी इतने खुशगवार नहीं रहे, वो सिर्फ ये कि आमिर का एक दौर था जिसमें ऐसे ताल्लुकात रहे हैं मौजूद। मैंने इसीलिए पहली बात यही कही थी कि पाकिस्तान में एक आईनी पार्लिमानी जमहूरी हुकूमत है, जैसी भी है वो, और इसके ताल्लुकात तालिबान हुकूमत के साथ नहीं रह सकते, इस तरह खुशगवार नहीं हो सकते कभी भी। और दूसरी बात मैं यही कह रहा हूँ कि करें कि अगर
امریکا اور نیٹو کی افواج افغانستان سے چلی بھی جاتی ہیں تو وہاں پہ کوئی ایسا متبادل انتظام کو ضرور کریں گے یا کر کے جائیں گے جو طالبان کو دوبارہ برسر اقتدار نہیں آنے دے گا پورے طور پر افغانستان میں. لیکن طالبان تو دیکھیے 42% پختون آبادی ہے اور 42% کی جو ایک نمائندگی طالبان کے پاس ہے, تو اس حوالے سے طالبان نہیں آئیں گے تو پھر کوئی اور بھی حکومت نہیں کر پائے گا. اس طرح پھر معاملہ کیسے سیٹل ہوگا؟ چلیں مطلب کہ فرض کریں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ 53% علاقے پر ان کی حکومت ہے, اگر 47-45 کی 40% علاقے پر دوسری حکومت بن جاتی ہے لیکن وہاں پہ امن و امان کی صورتحال تو نہیں بہتر ہو سکے گی, وہاں پہ خانہ جنگی موجود رہے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ 2010 میں جب 30,000 اضافی فوجی امریکہ کی طرف سے افغانستان بھجوائے جائیں گے تو اس کے بعد اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے افغانستان میں بھی تھوڑا سا استحکام آئے گا, وہاں جو طالبان کا پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جب وہاں پہ سمجھنے حالات بہتر ہوں گے تو پاکستان میں بھی سمجھنے, پاکستان اور افغانستان کے جو سمجھنے طالبان ہیں اور وہاں کے جو طالبان ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں یقیناً انہیں کمی آئے گی. اور وہ جیسے افغانستان میں طالبان کمزور ہوں گے, پاکستان میں بھی کافی کمزور ہو چکے ہیں پہلے ہی وہ, یقیناً اس سے پاکستان کے حالات میں بہت زیادہ بہتری آئے گی. ڈاکٹر صاحب پاکستانی افواج کے ترجمان یہ کہہ چکے ہیں, ایک تازہ ترین بیان ان کا آیا ہے کہ افغانستان میں جب ٹروپس سرج ہوگی تو اس کے بعد افغانستان سے انتہا پسند بھاگ کر پاکستان آئیں گے اور پاکستانی فوج کے لیے ایک مزید پریشانی کا باعث بنیں گے. جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سرحدی چوکیاں ختم کرنے سے محمد اور باجوڑ ایجنسیوں میں ٹربل میں اضافہ ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے پاکستانی جو افواج کے ترجمان ہیں ان کے بیان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے, وہ بالکل بات ان کی صحیح ہے کہ ایسا ہوگا اور یقیناً ایسا ہونا فطری بھی ہے کیونکہ جس طرح کا بارڈر موجود ہے اس میں یہی ہوتا رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی یہی ہوگا. لیکن آپ دیکھیے پہلے پاکستان کی فوج نے اس طرح کا آپریشن شروع نہیں کیا تھا ان علاقوں میں, لیکن اس وقت یہ آپریشن ہو رہا ہے اور پاکستان کی فوج بڑے اچھے طریقے سے ان علاقوں میں اپنے پاؤں جما رہی ہے, ریاست کے رخ کو قائم کر رہی ہے. یقیناً یہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوتا رہا, اس کی صورت مختلف ہوگی. اب اس طرح آسانی کے ساتھ وہ لوگ اس بارڈر کی اس طرف نہیں آ سکیں گے اور یہاں آ کے پناہ نہیں حاصل کر سکیں گے جیسا پہلے کرتے رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر خلیل احمد. ناظرین, آپ نے تھنک ٹینک الٹرنیٹ سولوشنز انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر خلیل احمد, جو ایک تجزیہ نگار بھی ہیں, مقامی اخبارات میں ان کے تجزیے شائع ہوتے رہتے ہیں, ان کی گفتگو سنی. انہوں نے ایک دلچسپ نقطہ اٹھایا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اگر پری میچور وڈرال کرتا ہے تو اس سے اس خطے میں ڈی اسٹیبلائزیشن کا عمل مزید بڑھ جائے گا. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور اتحادی افواج کی افغانستان میں موجودگی بذات خود ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے کا باعث ہے, تو ان حالات میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افغانستان میں لانگ ٹرم پریزنس جو ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس ریجن کے لیے ایک بہتر عمل ہوگا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انتہا پسندی کا سب سے بڑا ثبوت اور نمونہ 9/11 کے واقعات تھے. دہشت گردی, مسلمہ دہشت گردی کا ایک واقعہ تھا اور اس کی جڑیں افغانستان کے اندر موجود تھیں, جہاں پلاننگ ہوئی, جہاں سے بہت سے لوگوں نے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. تو جب افغانستان سے ایک سکیم بنائی جائے گی اور امریکہ کو ضرب لگائی جائے گی تو امریکہ کی طرف سے یہ رد عمل فطری رد عمل تھا بطور ایک سپر پاور. اب اس خطے سے انتہا پسندی کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس ریجن میں تمام قوتیں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے یکسو نہیں ہوتی, جس میں امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک بھی شامل ہیں, پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس موقع پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایک بھرپور اور ایک جامع منصوبہ تشکیل دیے بغیر افغانستان سے انخلا کی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اس سے خطہ مزید عدم استحکام کا شکار ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا, ڈاکٹر خلیل احمد کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ بجائے امریکہ اور نیٹو افواج کے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ایک ایسا انتظام مہیا کر دیا جائے کہ افغانستان کے اندر انتہا پسندوں کو دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کا موقع حاصل نہ ہو سکے اور دنیا ایک بار پھر القاعدہ اور طالبان کے گٹھ جوڑ سے دنیا کا امن ایک بار پھر خطرے کا شکار نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کوئی ایسا
ارینجمنٹ کرے جس کے تحت افغانستان کے اندر الائیڈ یو این اور اس کے جو ممبر ممالک ہیں ان کی طرف سے افواج متعین کی جائیں تاکہ افغانستان کے ایک لانگ ٹرم پلان جمہوریت کی طرف سفر اس سارے سلسلے کا آغاز ہو.